السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں کہ جس کے ظلم و ستم کی ایک لمبی داستان ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے ہلاکو خان کے بارے میں، اور بات کریں گے کہ ہلاکو خان کون تھا، اور جانیں گے اس کے ظلم و ستم کی ایک لمبی تاریخ۔ تو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح ہسٹری سے متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہلاکو خان ایل خانی حکومت کا بانی اور منگول حکمران چنگیز خان کا پوتا تھا۔ چنگیز خان کے لڑکے تولی خان کے 3 بیٹے تھے۔ ان میں ایک منگو خان تھا جو قراقرم میں رہتا تھا اور پوری منگول سلطنت کا خان اعظم تھا۔ دوسرا بیٹا قبلائی خان تھا جو چین سے منگول سلطنت کا بانی تھا، جبکہ تیسرا لڑکا ہلاکو خان تھا۔ منگو خان کے زمانے میں شمال مغربی ایران میں ایک اسماعیلی گروہ حشاشین نے بڑا ہنگامہ اور خون ریزی شروع کر دی۔ یہ علاقہ منگولوں کے زیر حکومت تھا، اس لیے وہاں کے باشندوں نے منگو خان سے اس ظلم و ستم کے خلاف فریاد کی۔ منگو خان نے اس شکایت پر اپنے بھائی ہلاکو خان کو 1256 میں ایران کا حاکم بنا کر روانہ کیا اور اس کو اسماعیلیوں کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ ہلاکو نے اسی سال اسماعیلیوں کے مرکز قلعہ الموت پر قبضہ کر کے اسماعیلی حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا اور ان کے آخری بادشاہ خور شاہ کو قتل کر دیا۔ اسماعیلیوں کا زور توڑنے کے بعد ہلاکو خان نے بغداد کا رخ کیا، جو اس زمانے میں شیعہ سنی فساد کا گڑھ بنا ہوا تھا، اور جس کی وجہ سے خلیفہ مستعصم باللہ کے شیعہ وزیر ابن القمی نے ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ بغداد کی بربادی ایک نہایت المناک واقعہ تھا۔ مختصر یہ کہ اس حملہ نے بغداد کو مکمل طور پر برباد کر دیا۔ اس حملے میں مرنے والوں کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ سے 10 لاکھ کے درمیان تھی، جن کو شہر کے حملے کے دوران قتل کیا گیا اور شہر جلا دیا گیا۔ یہاں تک کہ بغداد کی کتب خانے بھی چنگیزی افواج کے حملوں سے محفوظ نہ تھے، جس میں بیت الحکمہ بھی شامل تھا۔ انہوں نے مکمل طور پر کتب خانے تباہ کر ڈالے۔ 1258 میں بغداد تباہ کرنے کے بعد ہلاکو خان نے پورے عراق پر قبضہ کر لیا اور بصرہ اور کوفہ کے عظیم شہر تباہ و برباد کر دیے۔ اس کے بعد منگول فوجوں نے شام پر حملہ کیا۔ منگول فوجیں نصیبین، رہا اور حیران کے شہروں کو تباہ کرتے ہوئے حلب پہنچ گئیں، جہاں 50,000 مرد قتل عام میں مارے گئے اور ہزاروں عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا۔ منگول فوجیں اسی طرح قتل و غارت کرتی اور بربادی پھیلاتی ہوئی فلسطین پہنچ گئیں، لیکن یہاں ناصرہ کے جنوب میں عین جالوت کے مقام پر 25 رمضان 658 ہجری بمطابق 1260 عیسوی کو ایک خونریز جنگ میں مصر کے مملکوں نے ان کو شکست دے کر پورے شام سے نکال دیا، اور اس طرح مصر منگولوں کے ہاتھ تباہی سے بچ گیا۔ منگو خان کے بعد قراقرم کی حکومت کا اقتدار کمزور پڑ گیا اور ہلاکو خان نے ایران میں اپنے مستقل حکومت قائم کر لی، جو ایل خانی حکومت کہلاتی تھی۔ اس نے مراغہ کو، جو تبریز سے 70 میل جنوب میں واقع ہے، اپنا دارالحکومت بنایا۔ بعد میں دارالحکومت تبریز منتقل کر دیا گیا۔ ہلاکو کے بعد اس کا بیٹا اباقہ خان تخت نشین ہوا۔ اس نے بھی اپنے باپ کی اسلام دشمن حکمت عملی جاری رکھی۔ اس نے پوپ اور یورپ کے حکمرانوں سے قریبی تعلقات قائم کیے اور عیسائیوں کو بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ اس نے یورپ کی تائید اور اپنی مملکت کے آرمینی اور گرجستانی باشندوں کی مدد سے شام پر حملہ کیا، لیکن حمص کے قریب مملوک حکمران کلاؤن سے شکست کھا کر پسپا ہونے پر مجبور ہوا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔